بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسلامی ممالک یا مسلمان ممالک میں کہیں تو انتخابات، انتخابی نشان، انتخابی امیدوار، اس کے حوالے سے عدالتی جنگیں جاری ہیں۔ کچھ ممالک میں تیل کے ذریعے آمدن کو بڑھانا، اپنی شخصی حکمرانیوں کو مضبوط کرنا، چھوٹے چھوٹے فروعی مفادات کا تحفظ کرنا، اور دوسری جانب مسلمانوں کا ایک مخصوص خطے میں قتل عام جاری ہے۔ یہ غزہ والا جو معاملہ ہے، اور اب یہ جنگ مشرق وسطیٰ تک پھیل چکی ہے۔ اور جب اس جنگ کی حدت سعودی عرب، بحرین، متحدہ عرب امارات، حدت سے مراد آپ سمجھتے ہیں حرارت، اس کی گرمائش، اس کی تپش جب محسوس ہوگی ان ممالک میں، عمان، قطر، بحرین، متحدہ عرب امارات، کویت اور سعودی عرب، تو پھر شاید یہاں کے حکمران کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ نہیں، بہت ہو چکا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک واحد ملک ہے دنیا میں جو کہ اسلامی ملک نہیں ہے، جس کا نام ہے ساؤتھ افریقہ، جنوبی افریقہ جسے ہم کہتے ہیں۔ اس ملک نے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں، جو کہ اقوام متحدہ کی ایک عدالت ہے جس کو ورلڈ کورٹ بھی، عالمی عدالت بھی کہتے ہیں، اس میں ایک مقدمہ دائر کیا ہے جس میں اسرائیل کو ایک منظم نسل کشی، انسانیت کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اس پر الزام لگایا، اور اس مقدمے کی سماعت جاری ہے۔ اور لیکن اس سے پہلے ہم مختصر یہ جنگ جس طرح پھیلی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ ابھی تک جو 7 اکتوبر 2023 سے لے کر آج دن تک جو اسرائیلی اس جنگ میں فلسطینی، ظاہر ہے اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں کرسچنز بھی ہوں گے، دیگر بھی جو مذاہب کے لوگ ہیں، کیونکہ فلسطین میں مختلف مذاہب کے لوگ بستے ہیں، اور جو لوگ جاں بحق یا شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے 23,910، یہ تازہ ترین فگرز ہیں، اور زخمی جو ہیں وہ 63,359، یعنی 63,359 جو انہوں نے قیدی رہا کیے ہیں فلسطینیوں نے، وہ 240 ہے ان کی تعداد۔ اسرائیل کی ہلاکتوں کی تعداد ہے 1,313، اور جو زخمی ہوئے ہیں وہ 9,713، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اسرائیلیوں کے لیے یہ بہت بڑی تعداد ہے، 1,313۔ اور جو انہوں نے یرغمالی یا اس فلسطینی لوگوں کو رہا کیا ان کی تعداد ہے 110۔ اب اس پر جس طرح میں نے بتایا ہے کہ تمام اسلامی ممالک خاموش ہیں۔ ایک آدھ دو ممالک، کوئی لیٹن امریکہ کے کچھ ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کے سفیر کو واپس کیا، اور اس کے بعد شاید جارڈن نے کیا۔ وہ جارڈن نے بھی اس لیے کیا کہ پہلے اسرائیل نے جارڈن کا سفیر جو ہے، اردن کا سفیر واپس کیا۔ متحدہ عرب امارات ہے، قطر ہے، ترکی ہے، بحرین ہے، یہاں سے امریکی سفیر کو سفیروں کو بے دخل نہیں کیا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ روز امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں نے، طیاروں نے صنعا جو کہ یمن کا دارالحکومت ہے اور حدیدہ ایک علاقہ ہے، وہاں پر بمباری کی ہے، حوثیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، یہاں تک کہ سمندر سے مار کرنے والے جو ٹاماہاک میزائلز ہیں وہ بھی داغے گئے۔ اور اب یہ جنگ جو ہے وہ یمن تک تو آ گئی ہے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یمن اور سعودی عرب کی جنگ تھی، اب یہ موجودہ برطانیہ اور امریکہ کے حملوں کے بعد سعودی عرب نے، یعنی یمن پر حملوں کے بعد سعودی عرب نے بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے،
تشویش سے کیا ہوتا ہے؟ تشویش تو آپ کب سے اظہار کر رہے ہیں۔ OIC اسلامک ممالک کی جو وہ تنظیم ہے، 56-57 ممالک ہیں خاموش، کچھ بھی نہیں کیا جا رہا۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ساؤتھ افریقہ جیسے ملک نے، جو کہ اسلامی ملک نہیں ہے، وہاں پر مسلمان ضرور بستے ہیں لیکن وہ ایک کرب سے گزرے ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہ عالمی عدالت انصاف میں یہ مقدمہ دائر کیا۔ اب اس جنگ میں ایران کی بھی بالواسطہ اس میں ہے۔ ایران نے ایک تیل بردار جہاز اپنے قبضے میں لے لیا ہے، یہ بحیرہ احمر اور یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز اسے کہتے ہیں۔ اب وہاں پر ہوتی جو بھی اسرائیل کے لیے طلب رسد والی جو لائن ہے، اس پہ جو اسرائیل کے لیے جہاز آتے ہیں سامان لے کر، اس کو وہ نشانہ بناتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اب تیل کی قیمتوں میں بھی یہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور اس حوالے سے یورپی ممالک کافی پریشان ہیں۔ تو اس جنگ اگر مڈل ایسٹ تک پھیلے گی تو اس کا نتیجہ ہی کوئی نہ کوئی نتیجہ تو برآمد ہوگا۔ ادھر آکسفیم ایک برطانیہ کی ایک ایجنسی ہے کہ 21ویں صدی میں سب سے زیادہ ایک دن میں کسی بھی کانفلکٹ تنازع کی صورت میں جو لوگ جہاں بحق یا ہلاک ہوئے ہیں وہ یہ ہے اسرائیل اور اس کا تنازع جو غزہ یا فلسطینیوں کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل نے واضح طور پر وہ عالمی عدالت انصاف میں کہا جی ہم جو کچھ کیا ہے وہ سیلف ڈیفنس میں کر رہے ہیں، اسے سیلف ڈیفنس کہتے ہیں۔ تو اب کوشش ہوگی کہ اس جنگ کے جو ڈیلی کی جو صورتحال ہے یا اس کے جو مضمرات ہیں، روزانہ کیا کچھ ہو رہا ہے، جو کہ عام خبروں میں یہ دب کر یہ چیزیں رہ جاتی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ اور امید ہے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، اسے لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اپنا کامنٹ کریں گے کہ یہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ایک چھوٹی سی ریاست کو قابو کرنے میں ناکام کیوں ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔